الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے، جہاں ایک آدمی دن بھر کی تھکاوٹ سے چور ہو کر جب آتا ہے تو آرام کرتا ہے اور سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے گھر میں سکون نہیں آتا، گھر کی تزئین و آرائش سے سکون نہیں آتا، مال و دولت کی زیادتی سے سکون نہیں آتا، سامان عیش و عشرت سے گھر میں سکون نہیں آتا، بلکہ اس سے تو ٹینشن بڑھتا ہے۔ اصل سکون دین کی وجہ سے آتا ہے، اصل سکون اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ دین ہماری مجبوری نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے، ایسی ضرورت کہ اس کے بغیر ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ آنکھ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں وقتی ہیں، چند روزہ ہیں، دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی ان ساری نعمتوں کی اہمیت چاتی رہے گی، لیکن ایک نعمت وہ ہے جو دنیا میں سکون فراہم کرتی ہے اور آخرت میں نجات دیتی ہے، اور یہ نعمت دراصل نعمت اسلام ہے۔ گویا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت گھر میں ہے تو الحمدللہ سکون کی زندگی حاصل ہوگی۔ اگر اس نعمت سے محروم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ اس دین پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ سکون ملتا ہے، بلکہ اس دین پر اگر ہم نہ عمل کریں تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی سنیں، سورہ الانعام آیت نمبر 122 میں اللہ فرماتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ توحید کی زندگی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی زندگی ہے، یہ نماز کی زندگی ہے، یہ ذکر کی زندگی ہے، یہ اللہ والوں کی زندگی ہے۔ مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر جب آباد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب گھر آباد ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں سکون ملتا ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ جب گھر آباد ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے گھر پرسکون ہوتا ہے اور ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ حقیقی محبت حاصل ہوتی ہے۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لم یُر للمتحابین مثل النکاح، محبت کرنے والوں میں نکاح کے جیسے دو محبت کرنے والے کہیں نہیں دیکھے گئے۔ تو سب سے بہترین جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ شادی کے رشتے میں جڑنے کے بعد وہ محبت ہوتی ہے، اور جب گھر آباد ہوتا ہے تو اس محبت کا مزہ ہمیں ملتا ہے، بلکہ دین اور اخلاق کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارا دین سدھر جاتا ہے، ہمارے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ کیا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور گھر جب آباد ہوتا ہے تو اس گھر میں نیک اولاد تربیت پاتی ہے، اس گھر میں نیک اور صالح نسل پرورش پاتی ہے جو قوم اور سماج کے لیے نیک فعال ثابت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو تباہی سے کیوں بچائیں؟ کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو تباہی سے بچانے کی؟ 3 وجوہات کی وجہ سے گھر کو بربادی سے بچانا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر اس لیے ہم اپنے گھر کو بربادی سے بچائیں گے کہ ہم مرنے والے ہیں، اور اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیاروں کے بارے میں دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیا کے حوالے سے ہم فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فکر مندی آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو تباہی بربادی سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ ان کو جس کام کا حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو کیا ہم اپنے بچوں کو گھر میں سوتے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں، بلکہ ہم جیسے بھی ہوگا چلا کر کے اٹھا کر کے کیسے بھی کر کے ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکالیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے آگ میں جل جائیں۔ لیکن ذرا ہمیں بتائیے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ فکر مندی اس آگ کے حوالے سے زیادہ ہونی چاہیے یا جہنم کی آگ کے حوالے سے زیادہ ہونی چاہیے؟ اس آیت کے ضمن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو، اس طریقے سے جہنم سے رکاوٹ بن جاؤ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بھلی چیزیں خود سیکھو، اپنی فیملی کے افراد کو سکھاؤ،
اور انہیں ادب کی تعلیم دو۔ تو سب سے پہلے خود کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے اور اللہ کے نواہی سے بچنا ہے۔ اور اسلام نام ہی ہے اطاعت کا۔ گھر کو تباہی سے بچانے، بربادی سے بچانے کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ہم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہونے والی ہے، ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، گھر کے سارے افراد کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ما من عبد یسترعہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نگراں بنایا اور اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ، اللہ تعالی ہر نگہبان سے پوچھنے والا ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، احفظ ذلک ام ضیع، کہ اپنے ماتحتوں کی انہوں نے حفاظت کی یا ان کو برباد کر دیا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ ایک انسان سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے افراد کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ ہمارا گھر برباد نہ ہو جائے، ہم اپنے گھر کو بربادی سے بچانے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں، اور اس لیے بھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں تب ہی فائدہ پہنچائے گی جب کہ ہم ان کو دین کی تربیت دیں گے، قبر میں تب ہی وہ کام آئیں گے جب کہ ہم نے اپنے گھر کے افراد کو دین سکھایا ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ پہنچایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ اصل میں بنیاد ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا تو مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں، منزل کی طرف نہیں ہے۔ یہ تیز رفتاری منزل سے بھٹک کر کے ہے، اور اگر منزل سے بھٹک کر کے تیز رفتاری دکھا رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو ہماری مثال اس انسان کی سی ہے جو اپنے بیٹے کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہے، اپنی خودکشی کا خود ذمہ دار ہوگا؟ قطعاً نہیں، کوئی بھی عقل مند باپ ایسی بات نہیں کہتا۔ بالکل ویسے ہی اگر ہم اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے میں برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی دینی تربیت نہیں کرتے، اپنے گھر کی بربادی کا سامان فراہم کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم نے گویا کہ اپنے گھر والوں کو سوسائڈ کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو مثالی سماج بنا دے اور ہمارا گھر جنت نظیر بن جائے۔ آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔